4 فضیلتیں علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جو کائنات میں اور کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ حارث بن ثعلبہ یہ روایت کر رہے ہیں اور امالی شیخ مفید علیہ رحمہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ 4 فضیلتیں علی بن ابی طالب کو ایسی عطا کی گئیں جو کائنات میں اور کسی کو نہیں کی گئی ہیں۔ حارث بن ثعلبہ کہتے ہیں کہ ہم نے حج کا ارادہ کیا، ہم حج کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، مکہ یا مدینہ جانے کا ارادہ کیا، کہتے ہیں ایک آدمی ہے کہ جو قافلہ چھوٹا سا بنائے ہے اور وہ سب سے آگے آگے چل رہا ہے، اور ہم بھی اسی کے ساتھ شریک ہو گئے۔ اب تھوڑا آگے بڑھے تو اس سردار نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ ہم کوفی، ہم عراق سے ہیں۔ کہا عراق میں تم کہاں سے ہو؟ کہا کوفہ سے ہیں۔ کہا کوفہ میں کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا کہ ہم بنی کنانہ سے تعلق رکھتے ہیں، بنی مالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہا کون سا بنی مالک؟ کہا بنی کنانہ بنی مالک سے۔ اس نے کہا تم تو قریب سے قریب تر ہو گئے ہو۔ کہا کہ تم نے کبھی یہ سنا ہے کہ علی بن ابی طالب نے میرے بارے میں کبھی یہ کہا ہو کہ وہ ہم سے جنگ کریں گے، یا کسی کو یہ کہا ہو کہ وہ مجھ سے بچ کر رہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ ہے کون، اپنا تعارف تو کرائیے۔ کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ کہا کہ نہیں، ہم نے یہ کبھی نہیں سنا کہ علی بن ابی طالب نے یہ کہا ہو کہ آپ سے بچ کے رہیں، لیکن ہم نے یہ ضرور سنا ہے علی کی زبانی کہ علی فرماتے ہیں تم شیطانی فتنوں سے بچ کے رہو۔ یہ کہتا ہے شیطانی فتنے تو بہت سارے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے میرا نام لیا ہے؟ کہا نہیں، آپ کا نام تو کبھی نہیں لیا۔ کہا خدا کی قسم میرے کان گمراہ ہو گئے، میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں ہم لوگ علی سے جنگیں کرتے رہے، ہم لوگ علی کو اپنا دشمن سمجھتے رہے، لیکن علی نے ہمارے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی، کبھی کوئی غلط جملہ نہیں کہا۔ کہا خدا کی قسم ہم نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ 4 فضیلتیں علی کی ایسی ہیں کہ جو اگر جن میں سے ایک بھی میرے پاس ہوتی تو وہ عمر نوح سے بڑھ کر میرے لیے قیمتی تھی۔ 4 فضیلتوں میں سے کہتا ہے ایک بھی اگر میری ہوتی۔ کہا اگر تم غور سے سنو تو میں بیان کرتا ہوں قصہ مختصر کہ اس نے بیان کرنا شروع کی۔ کہا کہ جب سورہ براءت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب نے ایک آدمی کو سورہ براءت دے کر بھیجا، کہا جاؤ اور منافقین میں اس کو پڑھ کے سناؤ۔ یہ آدمی ابھی آدھے رستے تک، ایک رات کا سفر یا آدھی رات کا سفر طے ہوا ہوگا، پہنچا تھا کہ اللہ کے حبیب نے کہا یا علی جاؤ اور اس سے سورہ براءت لے کے تم پڑھ کے سناؤ۔ مولا امیر المؤمنین گئے اور اس سے آدھے رستے میں سورہ براءت لے لی۔ جب یہ واپس آیا تو اس نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا میرے بارے میں کوئی آیت قرآن نازل ہو گئی، یا کوئی جبرائیل آ گئے، یا وحی آ گئی کہ کسی نے مجھے منع کر دیا، کسی اور کا نام منتخب کر دیا؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا نہ تو تمہارے بارے میں کوئی وحی آئی ہے اور نہ ہی تمہارے بارے میں کوئی آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں، بس اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، یہ مجھے حکم دیا ہے کہ اے میرا حبیب اس سورہ براءت کو یا تو آپ خود پڑھ کے سنائیں یا پھر جو آپ میں سے ہو وہ پڑھ کے سنائے۔ تو تم تو جانتے ہو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی سے بہتر اس فریضہ کو کون سر انجام دے سکتا ہے؟ کہا پھر دوسری فضیلت بیان کیجئے۔ کہا مسجد نبوی میں تھے، بہت سارے بڑے بڑے قبائل اور بڑے بڑے لوگ اندر موجود تھے،
کہ اچانک منادی نے ندا دی اور کہا گیا کہ تمام لوگ مسجد سے نکل جائیں سوائے علی کے، سوائے رسول اور آل رسول کے، اور سوائے علی کے۔ کہا سب لوگ ہماری عزتوں کے ترے نیچے ہو گئے، ہم لوگ باہر چلے گئے، اور رسول خدا اور علی مسجد کے اندر رہ گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو جناب حمزہ سید الشہداء آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے ہماری عزتوں کے ترے نیچے کر دیے، کیوں؟ کہا کہ آپ نے اس بچے کو مسجد میں سکونت دی اور ہمیں مسجد سے نکال دیا۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا، نہ تو میں نے کسی کو مسجد کے اندر رکھا ہے اور نہ میں نے کسی کو مسجد سے نکالا ہے، بلکہ اللہ کا حکم آیا ہے اور میں نے پڑھ کے سنا دیا ہے۔ توجہ ہے حضور آپ کی؟ یعنی یہ دوسری فضیلت ہے۔ کہا تیسری فضیلت بیان کیجئے، میں مختصر کیے دیتا ہوں۔ کہا خیبر کے میدان میں ایک طویل جنگ ہوئی، اللہ کے نبی نے بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے بڑے بہادروں کو علم دے کر بھیجا، لیکن وہ سرنگوں نیچے واپس آ گئے، وہ وہاں فتح یابی حاصل نہیں کر سکے۔ پھر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کل میں اسے علم دوں گا جسے اللہ اور اس کا حبیب پسند کرتا